اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صلوات پڑھیں محمد والے محمد اللہم صلی علی خالق کائنات اور مالک موجودات و ممکنات کہ اس فرمان واجب الاحترام کا مطلب خیز ترجمہ یہ ہے کہ خالق اکبر تمام کائنات کے ایمان کے دعوے داروں کو مخاطب فرما کر تین حکم دے رہا ہے جو اچھے کام ہیں اور ایک برے کام سے روک رہا ہے۔ وہ جن چیزوں کے بجا لانے کا حکم دیا وہ تین امر یہ ہیں۔ فرماتے اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور پہلے دن مطلب یہ بیان کیا تھا کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کو محسن و منعم اور مالک و خالق سمجھ کر اس کی نافرمانی سے ڈرو، کیونکہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کی ادنیٰ سی نافرمانی کی جائے۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس وقت تک نہ مرو، اس وقت تک موت کی نیند نہ سو جب تک پہلے صحیح معنوں میں سچے سچے مسلمان نہ بن جاؤ۔ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے اس طرح پکڑو کہ تمہارا ظاہر باطن دیندار بن جائے، جو تمہیں دیکھے وہ بھی کہے کہ یہ دیندار ہیں۔ اور جس چیز کے اللہ نے روکا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی صفوں میں انتشار مت پھیلاؤ، خلفشار مت پیدا کرو، تفرقہ سازی نہ کرو، اختلاف زائدی اس سے دامن کو بچاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو سلسلہ کلام بحمداللہ اسلام کے ارکان کے بارے میں جاری تھا کہ جب ہم نے پیغمبر اکرم کے بعد آل محمد کی طرف رجوع کیا، وہ دروازہ جو پیغمبر دکھا کے گئے تھے وہ حیدر کرار جس کا بازو 1,00,000 سے زائد مجمع عام میں پکڑوا کے گئے تھے اور لوگوں کو بتا کے گئے تھے کہ جس کا میں مولا و آقا ہوں اس کا یہ علی ولی بھی مولا و آقا ہے۔ تو ہم نے ادھر رجوع کیا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے اور صحیح معنوں میں مسلمان بن کر جینے مرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو آل محمد نے جو کچھ فرمایا اس کا لب لباب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام۔ پہلا جزو اسلام ہے عقیدہ صحیح ہو اسلام کے مطابق۔ دوسرا جز یہ ہے کہ عبادت بجا لائی جائے اللہ کے فرمان کے مطابق، نبی کے عمل کے مطابق۔ اور تیسرا جز یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں، معاملات کیے جائیں تو وہ بھی قانون اسلام کے مطابق۔ اور چوتھا جزو اسلام یہ ہے کہ آدمی کی اخلاق عالیہ ہوں، اخلاق بلند و بالا ہوں، برے اخلاق سے دامن کو بچایا جائے۔ اور چوتھا جزو اسلام یہ ہے کہ آدمی حلال کا لقمہ کمائے، حلال کھائے، بیوی بچوں کو بھی حلال کی کمائی کا پھل کھلائے، اور اپنے مہمانوں کی، آنے جانے والوں کی، غرباء و مساکین کی مدد بھی کرے تو حلال کے پیسے سے کرے، حلال کے لقمے سے کرے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
बिहम्दिल्लाह साबिक़ा मजालिस में तक़वे पर गुफ्तगू हो चुकी, ईमान और इस्लाम के जो दरमियान फ़र्क है उस पर भी गुफ्तगू हो चुकी। अब सिलसिले कलाम अरकान इस्लाम के बारे में जारी था और अज्ज़ाए इस्लामी का बयान हो रहा था। बिहम्दिल्लाह अब अकायद बयान हो चुके और तफसील के साथ अर्ज़ किया जा चुका कि तौहीद क्या है, अदालत क्या है, नबुव्वत और रिसालत क्या है, विलायत व इमामत क्या है और अक़ीदा क़यामत क्या है। ये मसाइल और अकायद बयान हो चुके। कल से सिलसिले इबादत जारी है। तो मैं पहले तो ये अर्ज़ करूँगा कि इबादत और मामले में बारीक फ़र्क क्या है। आदमी नमाज भी पढ़ता है, लोगों के साथ कारोबार भी करता है, कोई वादा करता है फिर वादे की वफा करता है, कोई बोलता है तो सच बोलता है, कोई झूठ बोलता है। ये दोनों वो भी एक मामला है, ये भी मामला है। इबादत उस काम को कहते हैं कि जिसके अदा करते वक्त कुर्बतन इलल्लाह की नीयत की जाए, जो बग़ैर क़स्द कुर्बत के वो इबादत न बन सके, वो अमल न बन सके, उसको इबादत कहते हैं। जैसे नमाज, जैसे रोज़ा, जैसे हज, जैसे ज़कात, जैसे खुमुस, जैसे जिहाद, इन तमाम चीज़ों में क़स्द कुर्बत लाज़िम है। अगर इरादे में थोड़ा सा खलल आ गया, आदमी नमाज पढ़ता है और माशाअल्लाह हज़ारों ज़कातें एक रात में पढ़ देता है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, ताकि लोग कहें मैं बड़ा आबिद ज़ाहिद हूँ, हर शय चट हो जाएगी, इबादत मुँह पे मारी जाएगी, तो उस वक्त तक नमाज काबिल कबूल नहीं, उस वक्त तक नमाज इबादत नहीं कहला सकती जब तक उसके अदा करने में क़स्द कुर्बत न किया जाए कि मैं अमल कर रहा हूँ अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी का परवाना हासिल करने के लिए, अपने खालिक मालिक के अमर की तामीर करके उसको राज़ी करने के लिए। तो लिहाजा जिसमें क़स्द कुर्बत ज़रूरी हो उस अमल को इबादत कहते हैं, और जिस काम के करने में क़स्द कुर्बत ज़रूरी न हो उसको मामला कहते हैं। आप दुकान पर जाते हैं, कभी गुड़ ख़रीदते हैं, कभी शक्कर, कभी कपड़ा, कभी आपने कहा मैं गुड़ ख़रीदता हूँ कुर्बतन इलल्लाह, या बेचने वाला कहता है मैं गुड़ बेचता हूँ कुर्बतन इलल्लाह। नहीं, आपने उससे मोल भाव चुकाया, पैसे अदा किए, चीज़ ले ली, इसका नाम है मामला। मामले के आकाम अलग हैं, इबादत के आकाम अलग हैं। इन पर इंशाअल्लाह बक़दर ज़रूरत तबसरा किया जाएगा, और जब अशर मुहर्रम ख़त्म होगा तो अज़ाए इस्लामी भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे, और आप हज़रात पर वाज़े हो जाएगा कि सही मानों में सच्चा सुच्चा मुसलमान बनकर जीने मरने का तरीक़ा क्या है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मेरे दोस्तों, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, जहाँ तक इबादत का ताल्लुक़ है, ये इस्लाम का वो जुज़्व आज़म है। अक़ीदे के बाद जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अहमियत उजागर की गई है, जिस पर सबसे ज़्यादा कुरान और नबी और आले नबी के फरमान में ज़ोर दिया गया है, वो है अपने माबूद बरहक़ की इबादत। बल्कि अगर सही मानों में अर्ज़ किया जाए तो वो ये है कि इंसान की वजह खिलकत ही खालिक की इबादत है। जैसा कि ख़ुद फरमाते वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को महज़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और ये भी अर्ज़ करता जाऊँ, नमाज हो या रोज़ा हो या हज व ज़कात वग़ैरह वग़ैरह, इन आमाल व इबादात के बजा लाने का फ़ायदा खालिक अकबर को नहीं होता, इबादत करने वाले को फ़ायदा होता है।
کیونکہ اللہ ہے کائنات سے بے نیاز۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، پر اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں۔ اقلیم امامت کے چوتھے تاجدار ایک صحیفہ کاملہ کی دعا میں فرماتے ہیں، بلکہ یوں کہوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے وہ پروردگار کہ ساری کائنات مل کر تیری عبادت کرنے لگ جائے تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور ساری کائنات تیری نافرمانی پہ ایکا کر لے، فرعونیت پر تل جائے تو تیری ذات و صفات کو کوئی ضرر و زیان نہیں پہنچتا۔ وہ لوگوں کے ماننے یا نہ ماننے کا محتاج نہیں، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا جن کو اللہ نبی بناتا ہے یا جن کو اللہ نبی کا وصی بناتا ہے یا اپنا ولی بناتا ہے، وہ بھی لوگوں کے ماننے یا نہ ماننے کے محتاج نہیں ہوتے۔ ساری دنیا توحید کے سامنے جھک جائے تو بھی اللہ اللہ ہے، اور ساری دنیا انکار پہ ایکا کر لے تو بھی اللہ اللہ ہے۔ ساری کائنات مل کر محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے لگ جائے، حسنین کا نانا سید الانبیاء والمرسلین بھی ہے اور خاتم الانبیاء والنبیین بھی ہے، لیکن اگر ساری دنیا نہ مانے، ایک بندہ بھی اقرار نہ کرے تو بھی پیغمبر اکرم کی نبوت میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ حیدر قرار کا معاملہ بھی یہی ہے، ساری دنیا علی ولی اللہ پڑھنے لگ جائے، علی کی شان بڑھ نہیں سکتی، ساری دنیا انکار پہ ایکا کر لے، علی ولی کی عظمت گھٹ نہیں سکتی۔ یا علی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں جی، بچوں کے بھی جذبات ہیں، بڑوں کے بھی جذبات ہیں، تو بہرحال خالق کائنات ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اپنے ائمہ طاہرین، اپنے مخادیم اور اپنے سادات اعظام کا نام سن کر خوش ہو جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور جو ان کا نام ان کو اللہ جزا دے کہ جو آل محمد کا نام سن کر خاموشی کا روزہ رکھ لیتے ہیں، خدا ان کو بھی ہدایت فرمائے۔ بہرحال جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ ہمیشہ سامنے رکھا کرو۔ اگر ہم آل محمد کو مانتے ہیں تو ان پر کوئی احسان نہیں دھرتے۔ فرماتے ہیں من وجد فی قلبہ محبتنا اہل البیت، صادق آل محمد کا سچا فرمان، فرمائے جو آدمی عاقل بالغ ہو اور اپنے دل و دماغ میں ہماری ولایت، ہماری محبت، ہماری مودت کی ٹھنڈک محسوس کرے، اس کو سب سے پہلے اپنی پاک دامن ماں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اس کا کمال نہیں، اس کی مادر گرامی کی پاک دامنی کا کمال ہے۔ اس نے اگر جا کر ماں کا شکریہ ادا کرے، اماں میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میرے بابے کی امانت میں خیانت نہیں کی، اس لیے میرے دل و دماغ میں آل محمد کی ولایت کی شمع روشن ہے۔ اگر تو نے میرے باپ کی امانت میں خیانت کی ہوتی تو آج میرے ہاتھ میں آل محمد کی ولایت کا دامن نہ ہوتا۔ تو بہرحال اللہ فرماتا ہے میں عبادت کا محتاج نہیں، لیکن یاد رکھو من عمل صالحا فلنفسہ ومن عمل سیئا فعلیہا،
جو نیک کام کرے گا فائدہ خود اٹھائے گا، جنت میں خود جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا نقصان اپنا کرے گا، جہنم میں خود جائے گا تے جہنم میں جا کر گلے گا اور سڑے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ میں عام طور پر سمجھانے کے لیے یوں مثال دیا کرتا ہوں کہ جنت میں جانے کے بھی ایک لباس مخصوص ہے، جہنمیوں کا بھی ایک لباس مخصوص ہے، اہل علم کا بھی ایک لباس ہوتا ہے، ججوں کا بھی ایک لباس ہوتا ہے، وکیلوں کا بھی ایک مخصوص لباس ہوتا ہے۔ گھر میں جو چاہیں وہ کپڑے زیب بدن کریں، لیکن جج اگر مقدمہ سننا چاہے تو ججوں والا لباس زیب بدن کرنا پڑتا ہے۔ وکیل گھر میں جو چاہیں کپڑے استعمال کریں، لیکن اگر عدالت میں مقدمہ لڑنا ہو تو وکیلوں والا کوٹ اور پتلون پہننا پڑتا ہے کہ نہیں؟ تو اگر جنت میں جانا ہے تو جنتیوں کا بھی ایک لباس ہے۔ کسی کو معاذ اللہ جہنم کا شوق ہے تو جہنمیوں کا لباس ہے۔ وہ کون سا لباس ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اگر جنت میں جانے کا پروگرام ہے تو تقوی والا لباس زیب بدن کرنا پڑے گا، کیونکہ الجنت للمتقین العاقبۃ للمتقین ازلفت الجنت للمتقین، جنت بنائی ہی نیکوکاروں کے لیے گئی ہے، جنت سجائی ہی اہل تقوی و طہارت کے لیے گئی ہے۔ تو جنت میں جانا ہے تو جنتیوں والا لباس پہن کے جانا پڑے گا، تب رضوان جنت دروازہ کھولے گا۔ اور اگر کسی کو جہنم کا شوق ہے تو پھر باغیوں طاغیوں اور صرف فسق و فجور والا لباس پہننا پڑے گا، کیونکہ برزت الجحیم للغابین، جہنم کی آگ بھڑکائی گئی ہے تو باغیوں کے لیے، سرکشوں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے، اور جنت سجائی گئی ہے تو اللہ کے نیک بندوں کے لیے، حیدر کرار کے غلاموں کے لیے، کیونکہ علی ہیں امام المتقین تے جنت ہے للمتقین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا پتہ چلا کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب دیکھ اللہ ہمیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، ہمیں جاگیر جنت کا پٹا دینا چاہتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جنت کے لیے کوئی کام تو کرنا پڑے گا۔ لیس للانسان الا ما سعی، اللہ کا قرآن گواہ ہے کہ ہر آدمی کو اتنا ملتا ہے جتنی کوشش کرتا ہے۔ اور مولا میر فرماتے ہیں یغوث البحر من طلب العالی، جو سچے موتیوں کا طلبگار ہوتے اس کو سمندر کی تہوں تک غوطہ لگانا پڑتا ہے۔ ومن طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیاں چاہتا ہے رات کے سمے میں جاگنا پڑتا ہے، مصلی بچھانا پڑتا ہے، خالق اکبر کی بارگاہ میں گڑ گڑانا پڑتا ہے، تب کوئی مقام ملتا ہے، تب کوئی منصب ملتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو لہذا دوسرا جزو اسلام ہے عبادت بجا لانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، خمس دینا، اللہ اور نبی حکم دیں تو جہاد، کافروں سے جہاد لڑنا۔ یہ اللہ نبی اور امام کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولویوں کا جہاد اور ہوتا ہے تو نبی و امام کا جہاد اور ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا دین مومن فکر و تدبیر جہاد، اور دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ یہ کافر ہے اس کو مارو، وہ کافر ہے اس کو قتل کرو، نابک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، تڑپے ہے مرغ قبلہ نوبک آشیانے میں۔ لہذا مولویوں والا جہاد اور ہوتا ہے کہ خدا اور رسول اور امام جس کا حکم دیں، وہ کافروں سے جہاد ہوتا ہے، اور وہ بھی اس وقت ہوتا ہے جب کافر حملہ آور ہوں، مسلمانوں پر حملہ کریں
تو خالق اکبر دفاع کا حکم دیتا ہے کہ تم ثابت کر دو حملہ آوروں کو کہ ہمارے ہاتھوں میں بھی چوڑیاں نہیں ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ کسی کو مت چھیڑو، خواہ کافر ہو یا کوئی مشرک ہو یا منافق، ہر بندے کو اللہ کی زمین میں رہنے کا حق ہے، لیکن اگر تمہیں کوئی خواہ مخواہ چھیڑے پر امن شہریوں کا امن و غارت کرنا چاہے تو پھر چھیڑنے والے کو مت چھوڑو۔ یہ اسلام کی پالیسی ہے، کسی کو مت چھیڑو۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین کفر تمہارے لیے، ہمارا دین اسلام ہمارے لیے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، لیکن اخواہ مخواہ کوئی چھیڑے تو چھیڑنے والے کو بتا دو کہ چھیڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ اور آپ چھیڑنے والے کو سبق تبھی سکھا سکیں گے جب آپ کے اندر کوئی طاقت ہوگی، قوت ہوگی، پاور ہوگی، صفوں میں اتحاد ہوگا۔ کمزور آدمی بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ مار کھا کے کہے گا اب مارو تو میں دیکھوں، وہ پھر اور مکہ مار دے گا، پھر کہے گا ایک اور مارو میں تمہارا یہ کر دوں گا، وہ اور مارے گا، یہ پر تولتا رہے گا۔ تو کمزور آدمی جو ہے وہ دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ اسلام کہتے ہیں اپنے دفاع کو مضبوط کرو اور کسی کو اپنے خلاف جارحیت نہ کرنے دو۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ اب رہ گئی یہ کہ جتنے عبادات ہیں میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، باتیں تو وہی ہیں جو آپ جانتے ہیں تقریباً، لہذا یہ نہ کہنا یہ وہی باتیں جو پہلے سن چکے ہیں۔ جب قرآن اترتا تھا تو کفار کا یہی مقولہ تھا، یہی باتیں تورات میں پڑھی تھیں، یہی باتیں انجیل میں پڑھی تھیں، یہی باتیں زبور میں پڑھی تھیں، لہذا وہ بڑے فخر سے کہتے، تکبر سے کہتے ان ھذا الا اساطیر الاولین، پرانے زمانے کے وہی قصے کہانی ہیں جو پہلے کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں۔ حتیٰ کہ بجا بار بار پیغمبر فرماتے نماز پڑھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ یہ دیکھنا قرآن میں تقریباً 100 مقامات کے لگ بھگ حکم ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ لوگوں نے کہا پیغمبر کو بھی اس کے سوا کوئی اور بات نظر نہیں آتی، جب دیکھو نہ پڑھو نماز تے دو زکوٰۃ، پڑھو نماز تے دو زکوٰۃ۔ جب لوگوں نے پیغمبر پر تکرار کا الزام لگایا تو خلق عظیم کے مالک کو اذیت تو ہوئی لیکن جواب نہیں دیا۔ اللہ نے جواب دیا، فرماتا ہے میرا حبیب لوگوں کے اراد اور الزام کی پرواہ نہ کرو، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار ان باتوں کی یاد دہانی کراؤ، بار بار امر بالمعروف کرو، بار بار نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرو۔ یاد رکھو تمہارا بار بار کا تکرار کرنا مومنوں کو فائدہ دے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علی، او ماشاءاللہ، یا علی۔ تو یہ لہذا یہ نہ کہنا وہی باتیں ہیں جو پہلے بھی سنتے رہتے ہیں تے پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھو۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں، یہ معراج المومن ہے۔ خالق کائنات نے پیغمبر خاتم کو معراج کرائی تھی ہزاروں اہتماموں کے ساتھ، کہیں براق بھیجا، کہیں فرشتے بھیجے، پیغمبر اکرم کو عزت و عظمت کے ساتھ کعبہ قوسین ادنیٰ کے منزل پر لے گئے، لیکن مومن جب چاہے مصلی پہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کی نیت کر کے جب نماز شروع کرتے تو مومن کی معراج یہی ہے۔
اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، یا اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ماشاء نعرہ اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی۔ تو صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو نماز وہ عبادت ہے جس کے بارے میں صادق آل محمد جیسا سچا امام فرماتا ہے، ہماری کتب احادیث چھلک رہی ہیں، اور میں نے یہ ساری حدیثیں اپنی کتاب قوانین الشریعہ کی پہلی جلد میں کتاب الصلاۃ میں درج بھی کی ہیں۔ فرماتے انی لا اعرف عملا افضل بعد المعرفت افضل من هذه الصلاۃ۔ میں عالم علم لدنی ہو کر، نبی و علوم کا وارث ہو کر، اقلیم امامت کا چھٹا تاج دور ہو کر، میں کہتا ہوں کہ معرفت اصول عقائد کے بعد پورے فروع دین میں اس نماز سے افضل کوئی اور عمل نہیں ہے، اور انہی معصوم سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں اگر آدمی کے پاس ایک سونے کا مکان بھرا ہوا ہو، اور وہ سونا جس کا آج 1 تولہ 60,000 میں بک رہا ہے، فرمایا پورا سونے کا کوٹھا اللہ کی راہ میں لٹوا دے، غریبوں میں تقسیم کر دے، جو خالق اس کو ثواب دے گا، ایسے کوٹھے بھرے سونے سے اس کے ثواب سے ایک حج کرنا افضل ہے، اگر صحیح معنوں میں حج کیا جائے۔ اور فرماتے ہیں 20 حجوں سے افضل ہے ایک نماز جو قانون شریعت کے مطابق گھر میں ادا کی جائے۔ رحمت حق بہانہ می جوید۔ امام علی مقام نے اپنے صحابی سے پوچھا، وسائل الشیعہ میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا اگر تمہارے دروازے پر ایک نہر جاری ہو، اور نہر میں تم 5 وقت 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ غسل کرو، تمہارے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ نہیں مولا، بالکل صاف شفاف ہو جائے گا۔ فرمایا نماز کی وہی مثال ہے کہ یار 5 وقت اگر نماز باقاعدگی سے پڑھی جائے 24 گھنٹوں میں، تو کسی گناہ کی کوئی کثافت ذرہ برابر آدمی کے نفس و روح پہ باقی نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم، ہم نماز پڑھتے ہیں تو چند رکعتیں پڑھ کے تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، پیغمبر اکرم کو نماز میں وہ لطف آتا تھا کہ جب دنیا کے کاروبار کر کر کے تھک جاتے تو فرماتے یا بلال ارحنا، اے بلال ہمیں راحت پہنچاؤ، ہمارے آرام کا انتظام کرو۔ ہم تھک جائیں تو بسترے بنواتے ہیں، تے لیٹ جاتے ہیں، تے پھر ماشاءاللہ چادریں تان کے سو جاتے ہیں، تے ایسی چلا دیتے ہیں گرمیوں میں۔ پیغمبر اکرم کا مزاج شناس بلال، جب پیغمبر فرماتے مجھے راحت کا اہتمام، میری راحت کا اہتمام کرو، تو وہ مصلی بچھا دیتے، پیغمبر اکرم مصلی پہ کھڑے ہو جاتے، نماز شروع کر دیتے، فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کی عبادت میں ہے، نماز میں ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ یہی وجہ ہے آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک میں بلا خوف رد کہوں گا، جس کو شک ہے وہ تحقیق کر لے، میرے الفاظ ٹیپ ہو رہے ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک 1,24,000 نبی گزرے ہیں، سب عبادت گزار تھے، سارے اطاعت شعار تھے، لیکن کوئی تاریخ نہیں بتاتی، کوئی حدیث نہیں بتاتی، کوئی تفسیر اور نہیں بتاتی کہ اللہ نے کسی نبی سے کہا ہو کہ ذرا عبادت گھٹا دو۔ اقلیم نبوت کے خاتم الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، جد الحسن والحسین،
عبداللہ اور آمنہ کے لال نے اللہ کی بارگاہ میں اتنی نمازیں پڑھی کہ خالق اکبر کو فرمانا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور میرا چادر اوڑھ کر آرام کرنے والا نبی رات کو جاگا کر، میں روکتا نہیں پر ساری رات نہ، قلیل حصہ کافی ہے، کچھ آرام بھی کیا کر، سارا دن نبوت کی تبلیغ کرے، کافروں کی باتیں سنیں، ظالموں کی گالیاں سنیں، ان بے دینوں کی تہمتیں سنیں، ان کے پتھر کھائے، دندان مبارک توڑوائے، کہ رات جب آرام کا وقت ہو تو سارا رات مصلی پہ گزار دی جائے۔ فرمایا میرا حبیب یہ تیری تکلیف مجھے گوارا نہیں، ذرا گھٹا دو۔ دوسری جگہ فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اور میرا پاک و پاکیزہ نبی میں نے قرآن اس لیے اتارا تھا کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دو، مشقت میں ڈال دو، لہذا رات کو جاگا کرو، کیونکہ رات سے بہتر اللہ کی عبادت کرنے کا کوئی وقت نہیں، لیکن ساری رات نہیں، آدھی رات کافی ہے۔ آدھی رات پہ تسلی نہ ہو تو تھوڑا سا اضافہ کر دو، جو اس میں تھوڑی سی کمی کر دو۔ میرا حبیب تیرا ساری رات محراب مسجد میں گزار دینا، مصلی عبادت پہ بسر کر دینا، مجھے گوارا نہیں۔ اللہ یہ فرماتا ہے، اور حبیب کبریا کی آواز بلند ہوتی ہے جو آج بھی مومنی کے کانوں تک پہنچ رہی ہے کہ الہی ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے پروردگار تیرا حکم سر آنکھوں پر گھٹائی تو وہ چیز جاتی ہے جو پہلے تکمیل کی منزل تک پہنچ جائے۔ میں تو سمجھتا ہوں تیری عبادت کا میں نے ابھی حق ادا کیا ہی نہیں ہے تو گھٹاؤں کیسے؟ تے جس مولا کی ولایت پہ ہم ناز کرتے ہیں تے نعروں پہ نعرے لگاتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ مولا نماز فریضہ الگ ہو، اس کے نوافل سارے مل کے بنتے ہیں 23 رکعتیں، وہ الگ ہو، یہ بن گئی 17 اور 23 40 رکعت۔ پھر نماز تہجد کی 8 رکعت الگ ہو، 2 رکعت نماز شفع الگ ہو، 1 رکعت نماز وتر الگ ہو، یہ بن کے 24 گھنٹوں میں 51 رکعتیں، اور 51 رکعتوں کے بن گئے 102 سجدے۔ اس کے علاوہ سنی شیعہ اہل تاریخ متفق نظر آتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی پوری زندگی میں 1000 رکعت نافلہ جو دن اور رات میں مجموعی طور پہ پڑھتے تھے، جس طرح ہم کسی آدمی کی واجب نماز قضا نظر نہیں آتی، حیدر کرار کی 1000 رکعت نفل بھی کبھی قضا نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ 1000 رکعت کے بن گئے سجدے 2000، تے پہلے تھے 102، تو نتیجہ یہ نکلا کہ مولا متقیان امیر مومنان لنگر زمین و آسمان 24 گھنٹوں میں 2102 سجدے اپنے معبود برحق کی چوکھٹ پہ ادا کر کے پھر بھی کہتے تھے او میرا پروردگار جو تیری عبادت کا حق تھا بھی تو علی نے ادا کیا ہی نہیں ہے۔ تے مولا کا مولائی جو سوتے جاگتے کہتو یا علی ہم تو تیرے ہیں، تے جہنم کے لیے اور بہ تیرے ہیں، اس کے نام اعمال کو دیکھا جائے تو 34 سجدے بھی نظر نہ آئیں۔ 17 رکعتوں کے سجدے کتنے بنتے ہیں؟ 34۔ ہمارا امام 2001 سجدے کر کے بھی کہے کہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، کہ ہم 34 سجدے بھی نہ ادا کر سکیں، کس منہ سے کہتے ہیں کہ یا علی ہم تو تیرے ہیں۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں
ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ ہمارا ہر ذاکر، ہمارا ہر چھوٹا بڑا مولوی، علامہ، فہامہ، جو بھی سٹیج پہ آئے، آیت ولایت جو ہے ٹاپ کا مضمون ہے ہمارا۔ جس پر نعرے لگوانے ہوں تو مولا نے نماز پڑھی تے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تے زکوٰۃ میں وہ انگوٹھی دی جس کا نگینہ اتنا قیمتی ذات ہے، یہ تے بڑے نعرے لگتے ہیں۔ ہم یہ تو ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ مولا اتنا عبادت گزار تھے کہ وہ نماز بھی پڑھتے، اسی حالت نماز میں جب رکوع میں جاتے تو زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے۔ لیکن ہم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ زکوٰۃ بھی کوئی واجبات میں سے، عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، اس کے قواعد کیا ہیں، اگر دانے ہوں تو ان کی مقدار کیا ہے، اگر پیسے ہوں تو ان کی تعداد کیا ہے، زکوٰۃ دینے کا قاعدہ کیا ہے، قانون کیا ہے۔ ہم مجلس پڑھا دیتے ہیں تو ذاکر و مولویوں کی جیبیں گرم کر دیتے ہیں، اور پھر بھی تسلی نہ ہو تو سال میں اتنا بڑا جلسہ کراتے ہیں کہ لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں، نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حق سادات ہے۔ یہ ہماری غلط تبلیغ کا نتیجہ نہیں تو اور کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، میں کہا کرتا ہوں پھر موضوع سے خارج نہ ہو جاؤں، میں نے بڑے ممالک کی سیر و سیاحت کی ہے، بحمداللہ اللہ نے موقع دیا ہے، بیرونی ممالک میں بھی تبلیغ اسلام کے لیے جاتا ہوں، لیکن جتنی اچھی پبلک ہمارے پاکستان کی ہے میں نے کسی ملک میں نہیں دیکھی۔ لیکن کمی کیا ہے؟ ہمارے سٹیج کی کمزوری ہے۔ جو قوم حضرت امام عالی مقام کے نام پر لاکھوں کروڑوں روپے 10 دن میں لٹوا سکتی ہے، جو اپنا ماتم کر کے چھریوں سے اپنا سینہ چاک کر سکتی ہے، خون بہا سکتی ہے، اگر اس کو کہا جاتا نماز بھی ضروری ہے، کہ زکوٰۃ و خمس بھی ضروری ہے، کہ روزہ بھی ضروری ہے، کہ سچ بولنا بھی ضروری ہے، کہ پورا تولنا بھی ضروری ہے، یہ ہماری قوم عمل نہ کرتی؟ یقیناً کرتی، لیکن کیا کیا جائے؟ بلکہ عقائد بھی خراب کیے جاتے ہیں کہ عمل بھی برباد کیے جاتے ہیں۔ میاں کوئی نمازوں میں کیا ہے؟ علی کے منکر بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں کوئی فائدہ دیں گی؟ لوگ کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں بس پتہ چلا نماز میں کچھ نہیں، شاہ جانے تیرا جانے۔ داڑھی رکھو، مولوی کہتے ہیں داڑھی رکھو، مولوی نہیں کہتے، خدا فرماتے ہیں، محمد والے محمد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں داڑھیاں اگر جنت میں لے جائیں گی تو تارے سنگھ کی تو داڑھی بڑی لمبی تھی، وہ پہلے چلا جائے گا۔ پھر پوچھتے ہیں تارا سنگھ جنت میں جائے گا؟ پبلک کہتے ہیں نہیں، تو پتہ چل گیا کہ داڑھیوں میں کوئی دین نہیں ہے۔ اچھا جی، حج کرو، مولوی کہتے ہیں حج کرو، حج کرو، حالانکہ اللہ کہتا ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ جو استطاعت رکھتے ہیں ان پر حج بیت اللہ ادا کرنا واجب ہے، لیکن اگر یہ واجب ادا نہ کریں اور کافر بن جائیں، قرآن کے لفظ ہیں ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ کا کچھ نہیں نقصان ہوگا، وہ تو پوری کائنات سے بے نیاز ہے، پر جس پر واجب ہو کہ ادا نہ کرے اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی من وجب علیہ الحج وصوف فلیمت یہودیاً او نصرانیاً او کما قال علیہ السلام، جس پر حج واجب ہو جائے کہ کہے اگلے سال کروں گا، اگلا سال آئے تو کہے فلانا کام کر لوں اگلے سال کروں گا، وہ اگلا سال آ جائے تو کہے میں بچوں کی شادی کر لوں تو پھر اگلے سال کروں گا، اس کی موت واقعہ ہو گئی تو اسلام پر موت واقعہ نہیں ہوگی، یا یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا۔
قرآن بھی یہی کہتے ہیں، نبی کا فرمان بھی یہی کہتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب حج جنت میں لے جائیں گے تو علی کے مخالف بڑے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حج کرتے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ پبلک کہتے ہیں نہیں، تو کہتے ہیں پتہ چلا حجوں میں بھی کچھ نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، مجھے اتنا بتاؤ، جو علی ولی کی ولایت کا قائل نہیں، میں بھی کہتا ہوں اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ اگر علی کے محبوں کو کسی عمل کی ضرورت نہیں، یہی تھے دو حساب، سو یوں پاک ہو گئے، یا دنیا میں علی کے محب ہیں یا علی کے دشمن ہیں۔ دشمنوں کا کوئی عمل قبول نہیں، یہ سب مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں۔ اور اگر محبوں کو کسی عمل کی ضرورت نہیں تو اللہ نے دین بنایا کیوں؟ پیغمبر اکرم نے پہنچایا کیوں؟ حیدر کرار نے جام شہادت پی کر پھیلایا کیوں؟ اور حسین ابن علی نے سب کچھ قربان کر کے دین بچایا کیوں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو میرے دوستو 5 بج گئے ہیں، میں کیا عرض کروں؟ اتنا تو سوچو، ولایت علی ہمارے عمل قبول کرانے کی شرط ہے، عملوں سے چھٹی دلانے کی شرط نہیں ہے۔ ولایت علی اور اولاد علی کے بغیر نہ کہ لوگ تو کہتے ہیں نماز قبول نہیں ہوتی، روزہ قبول نہیں ہوتا، ہر شے فضول ہے۔ میں بڑھ کر کہتا ہوں، اگر ولایت علی کا دامن ہاتھ میں نہیں، کوئی توحید کا کلمہ پڑھے وہ بھی قبول نہیں، پیغمبر اکرم کی کرے رسالت کا اقرار وہ بھی منظور نہیں، قیامت کو برحق جانے وہ بھی قبول نہیں۔ میں نماز روزے کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں پورے دین اسلام الف سے لے کر یہ تک، پورے دین اسلام کی قبولیت کا دار و مدار حیدر کرار کی ولایت پر ہے۔ ملم یوال فی البریت حیدرن سیان عند اللہ صلی اوزنا۔ میں نے اپنی اصول و شریعہ میں یہ شعر لکھا ہے، ترجمہ وہاں بھی نہیں کیا تھے، یہاں بھی نہیں کرتا۔ کسی عربی دان سے شعر کا ترجمہ کرا لینا، آپ کو پتہ چل جائے گا میں ولایت مولا علی کو کتنا اہم سمجھتا ہوں۔ تو بہرحال لیکن یاد رکھو، ولایت آل محمد یہ ہمارے ائمہ تارین پہ ہیں، علی ہیں امام المتقین۔ اگر اس مذہب کو مانے تو تقوی والا لباس زیب بدن کرنا پڑے گا۔ امام حسن مجتبیٰ، ان کا نام ہی حسن ہے، حسن عمل کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ سید الشہداء کے دین و مذہب پہ رہنا ہے تو شوق شہادت اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ زین العابدین کو چوتھا لال ولایت ماننا ہے تو اللہ کی عبادت کے ساتھ کوئی شوق اور ذوق پیدا کرنا پڑے گا۔ اقلیم امامت کے 5ویں تاجدار ہیں باقر العلم الاولین والآخرین، اگر ان کو 5واں امام ماننا ہے تو پھر علم سے آشنائی پیدا کرنا پڑے گی۔ اگر صادق آل محمد کو چھٹا لال ولایت ماننا ہے تو زبان کو صداقت سے آشنا بنانا پڑے گا۔ اگر امام موسیٰ کاظم کو 7واں امام ماننا ہے تو پھر غصے پر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اور اگر امام علی ابن موسیٰ رضا کو 8واں لال ولایت ماننا ہے تو اللہ کے ہر فیصلے پر آپ کو راضی رہنا پڑے گا۔
اگر تقی و نقی کو نامہ 10واں امام ماننا ہے تو پھر لباس پانی تقوی کے پانی سے وضو کر کے لباس تقوی زیب بدن کرنا پڑے گا۔ اگر امام حسن عسکری کو 11واں لال ولایت ماننا ہے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا پڑے گا، اور اگر قائم آل محمد کو امام زمانہ ماننا ہے تو پھر حق کی خاطر باطل سے کنارہ کشی کر کے حق کا دامن تھامنا پڑے گا۔ یا علی ماشاءاللہ، یا علی۔ بس میرے دوستو، کربلا والوں کی نماز کو دیکھو،